وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 18۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے اپنے رسول کی دعوت کو جھٹلا دیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو یاد کریں جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم حقیقت کو جانتے ہو۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون۔ تم تو اللہ کے سوا بتوں کی پوجا کرتے ہو اور محض جھوٹ گھڑتے ہو۔ بے شک تم اللہ کے سوا جن کی پوجا کرتے ہو وہ تمہارے لیے رزق کے مالک نہیں ہیں، پس تم اللہ کی بارگاہ سے رزق طلب کیا کرو اور اسی کی عبادت کیا کرو اور اسی کا شکر بجا لایا کرو، تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ سامعین کرام، سورہ عنکبوت ہے، آیت نمبر 18، لفظی ترجمہ۔ وَإِن تُكَذِّبُوا، اگر تم جھٹلاؤ، یعنی میری بات کو جھٹلاؤ، فقط کذبا تو جھٹلایا ہے، من قبلکم، بہت سی امتوں نے جو تم سے پہلے تھے، وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور الرسول کے ذمہ صرف صاف پہنچا دینا ہی ہے۔ سامعین کرام دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، یعنی ایک خاص مقصد تو ہے اس کا، اور وہ مقصد بہت اعلیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کو مجبور نہیں کیا۔ لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی نہیں ہے دین کو اختیار کرنے میں۔ دیکھیں، دین کی ضرورت آپ کو اس وقت پڑتی ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل بنا لیتے ہیں۔ یہ ایک بڑا قیمتی نقطہ ہے، تھوڑا سا نوٹ کر لیں۔ دیکھیں، اللہ ہماری منزل ہے، منزل کا راستہ جو ہے، منزل تک صراط مستقیم گیا ہے، یعنی صراط مستقیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ اس کی ضرورت ہمیں اس وقت محسوس ہوگی جب اللہ تعالیٰ اللہ کو ہم اپنی منزل بنا لیں گے۔ اگر ہم نے اللہ کو اپنی منزل نہ بنایا تو پھر یہ ہے کہ صراط مستقیم کی ہمیں ضرورت نہیں محسوس ہوگی، اور یہ ایک ایسا مضمون ہے جو سمجھ لینے کے لیے آسان ہے۔ دیکھیں، آج ہم دین کی ضرورت عملاً محسوس نہیں کر رہے۔ ہر کوئی شخص جو ہے تقریباً اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے اور گزارنا چاہتا ہے۔
من چاہی زندگی ہم لوگ گزارنا چاہتے ہیں، اس کی وجہ بنیادی طور پہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ مضمون بڑا اہم ہے، اس پہ ذرا سوچیں، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، قرآن ہماری زندگی سے نکل گیا ہے، اور یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے کہ مسلمان اور اس کی زندگی میں قرآن نہ ہو، اور وہ قرآن کی حاجت محسوس نہ کرتا ہو، اور یہی صورتحال ہے سامنے کرام آج ہماری، قرآن کی ہم حاجت نہیں محسوس کرتے، اور قرآن کی ہم ضرورت نہیں محسوس کرتے۔ یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے سامنے کرام، اس پہ ذرا سوچنا چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل تو دنیا بن گئی ہے، ہمارا رخ جو ہے دنیا کی طرف، ہم نے اپنا رخ زندگی دنیا کی طرف پھیر لیا ہے۔ آپ دیکھیں نا، اپنے جو عام چلن ہے آپ کا، بچہ بڑا ہوتا ہے، میں لڑکوں کا تذکرہ کر رہا ہوں، لڑکے ہیں، میٹرک بچے، والدین اپنی حیثیت کے مطابق ان کو تعلیم دیتے ہیں، اور عام طور پہ ہمارا رخ جو ہے وہ ظاہری تعلیم کی طرف ہے، دنیا کی تعلیم، اور دنیا ہی کی طرف ہے، اور اس رخ کیوں ہے کہ ہم دنیا ہی کو اصل سمجھتے ہیں۔ اور ایک لڑکا پی ایچ ڈی کر لیتا ہے لیکن قرآن فہمی سے وہ محروم رہتا ہے۔ پی ایچ ڈی تو کیا ہے اس نے ریاضی میں، پی ایچ ڈی کیا ہے اس نے انگلش میں، یا اور موضوعات پہ پی ایچ ڈی، آپ دیکھیں نا کتنے موضوعات پہ پی ایچ ڈی، لیکن قرآن سے وہ لڑکا ڈاکٹر بن جاتا ہے، یعنی پی ایچ ڈی جو ہو جاتا ہے نا، وہ اس کو ہم ڈاکٹر کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں یہ کیسے ڈاکٹر ہیں جو قرآن سے بے خبر ہیں، جن کی منزل دنیا ہے، اور آپ کی نظر میں تو بڑی اہمیت ہے نا یہ پی ایچ ڈی اور ان کی بڑی بڑی تنخواہیں، تو ظاہر ہے یہ تو دنیا ہے۔ اب دنیا میں دنیا داروں کو اہمیت نہیں ہوگی تو کس کی ہوگی؟ دینداروں کو نہیں، دنیا داروں کو اہمیت ہوگی۔ آپ مسجد کے یعنی جو مسجد کا ایک امام ہے، جو ایک بڑی جامع مسجد کا امام ہے، اس کی تنخواہ کو دیکھ لیں، اور جو یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی پڑھا رہا، یعنی پی ایچ ڈی کا ڈاکٹر ہے اور وہ لیکچرر ہے یا پروفیسر ہے، آپ اس کی تنخواہوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو یہ ویسی میں بات کہہ رہا ہوں، اس کی میں ابھی کمپیریزن نہیں کر رہا تنخواہوں کا، لیکن یہ ہے کہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تکذیب کی بات ہو رہی ہے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا، اگر تم نے میری بات کو جھٹلایا، میرے پیغام کو جھٹلایا، فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، تم سے پہلے بھی جو قومیں گزر چکی ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا ہے، اور ٹھیک ہے تمہیں آزادی ہے جھٹلانے کی، اللہ تعالیٰ تمہیں مجبور تھوڑی کر رہے، مجبوری تو نہیں، اور رسول کے ذمے تو پہنچانا ہے، لیکن میں سب سے پہلے تکذیب کی بات کر رہا ہوں سامنے کو۔ وَإِن تُكَذِّبُوا، اب ہم یہ دیکھیں گے سامنے کرام، دیکھیں قرآن، میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن جب بھی آپ تلاوت کرتے ہیں تو اس کو سب سے پہلے اپنے اوپر اس کی آیات یا تو آپ اس کے موافق ہیں یا مخالف ہیں، یعنی یا آپ کے حق میں ہے یا آپ کے خلاف ہے۔ قرآن ایک آئینہ ہے، تو اس میں اپنا چہرہ آپ دیکھیں، یا پیغمبر اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو تمہیں تبلیغ کر دی ہے، میں نے تو تمہیں اللہ کی بندگی کی دعوت دے دی اور شکریہ کی ہدایت کر دی۔ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، یہ دو جملے ہیں سامنے کرام، اس میں سارا دین جو ہے پیغمبر نے سمیٹ دیا ہے، اللہ کی بندگی اور اس کا شکریہ۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ میسج ہے، پیغمبر کا میسج ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا میسج ہمارے لیے بھی ہے سامنے کرام۔ ہر پیغمبر ایک دعوت لے کے آتا ہے، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی بندگی اختیار کر لو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود ہی نہیں۔ تو وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، اس کی بندگی کرو اور اس کا شکریہ ادا کرو۔
تو یہ ہے سامعین کرام، یہ اب یہ ہے نا کہ ہم یہ تذکرہ کر رہے ہیں، یہ آیت پڑھ رہے ہیں، ان پیغمبر کہتا ہے اپنی قوم کو اگر تم لوگ میری بات کو جھوٹا سمجھو، تو پیغمبر کا یعنی دعوت کیا ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو دنیا کی طرف رخ کیے، ہم نے کر لیا ہے۔ اے پیغمبر تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں سامنے کرام، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کر لیے ہیں، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اب پیغمبر کی دعوت تو یہ ہے کہ آپ اپنا رخ بندگی اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر لیں، اللہ ہی کو منزل بنا کے اس کے راستے کو اختیار کر لیں، اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں۔ اب یہ ہے نا کہ عام طور پہ سامعین کرام، میں اگر زیادہ بات کو الجھاؤں نہیں اور بغیر لگی لپٹی رکھے بات کہوں، تو وہ حقیقت میں بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے رسول اللہ کی دعوت کو جھوٹا سمجھا ہے، جھوٹ سمجھتے ہیں اسے۔ دیکھیں ایک آدمی، یعنی جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ جھوٹ، ایک بات کو آپ جھوٹ سمجھتے ہیں تو آپ پھر اس کو عمل نہیں کرتے۔ یعنی مثال کے طور پہ سامنے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی راستے کے متلاشی ہیں، یعنی دنیا میں کوئی بھی راستہ، ایک آپ 2-4 مرتبہ بھٹک چکے ہیں، اب ایک بچہ آپ کو مل جاتا ہے، وہ یا کوئی دیوانہ سا، بظاہر دیوانہ سا ہوتا ہے، وہ اسے آپ راستہ پوچھیں، یا بچہ ہوتا ہے وہ آپ کو ایسے انداز میں جواب دیتا ہے، راستے کا پتہ بتاتا ہے، تو وہ آپ اس کو سچا نہیں سمجھتے، یعنی حقیقت نہیں سمجھتے، آپ پھر اس راستے پر نہیں چلتے۔ عام طور پہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو بات بھی آپ کو جھوٹ لگتی ہے تو آپ اس پہ عمل نہیں کرتے۔ یہ بات میں ذرا سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، آپ بھی ذرا اس پہ سوچیں۔ جو بات آپ کو جھوٹی لگتی ہے تو جھوٹ پہ ہم عمل نہیں کرتے۔ انسان جو ہے جس بات کو حق سمجھتا ہے، سچ سمجھتا ہے، اگرچہ وہ جھوٹ ہی کیوں نہ ہو، اس کو اختیار کر لیتا ہے، اس کو اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن یعنی اگر وہ اصل میں سچ کیوں نہ ہو لیکن کوئی اس کو جھوٹ بولے تو وہ انسان پھر جھوٹ کی پیروی نہیں کرتا۔ عام طور پہ سامعین کرام یہ بات دیکھیں، ہر انسان اپنے یقین کے مطابق عمل کرتا ہے، اور پھر وہ یقین کے متعلق، اب یقین ہمارا ہو گیا ہے جھوٹ پہ۔ جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ یہ ہے کہ غیر اللہ آپ کے کام آئے گا، غیر اللہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، غیر اللہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ غیر اللہ میں کوئی طاقت ہے ہی نہیں، اللہ کے سوا کوئی اور حقیقتی موجود نہیں۔ تو باقی ساری جو یہ باتیں ہم نے توقعات لگا رکھی ہیں، یہ جھوٹ اصل میں تو جھوٹ ہیں، لیکن ہم نے اس کو سچ سمجھ لیا ہے۔ غیر اللہ سے امید لگا لینا، یہ تو آپ نے جھوٹ کو سچ سمجھ لیا۔ اب مثال کے طور پہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، حقیقت میں اللہ کے، یہ میں یعنی ایک بات کہہ رہا ہوں مضمون کو سمجھنے کے لیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی تم خرچ کرو گے تو اس کا میں تمہیں قائم مقام دوں گا۔ انسان صدقہ دیتا ہے تو اللہ کے رسول نے قسم کھائی ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اب کتنے لوگ ہیں جو اپنے مال کو دن و رات اللہ تعالیٰ کی راہ میں، یعنی باوجود ہونے کے اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں، نہیں لگاتے، کہ وہ اس بات کو جھوٹ سمجھتے ہیں۔ اللہ کی پناہ کہ ہم رسول کی بات کو جھوٹا سمجھے، لیکن اکثر یہ ہے کہ ہر بات کو ہم جھوٹ سمجھتے ہیں۔ اب جنت میں
یہ جنت کے مضامین بیان ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے سورہ واقعہ میں، آپ دیکھ لیں، خاص طور پہ آج میں سن رہا تھا کہ وہاں یہ نعمتیں ہوں گی، یہ بہت اعلیٰ نعمتیں ہیں، لیکن ہم اس کو جھوٹ سمجھتے ہیں، معاذ اللہ جھوٹ سمجھتے ہیں، ہمیں کوئی یقین نہیں۔ اور اس میں اس کا بھی ہے تذکرہ، جہنمیوں کی خوراک کا تذکرہ ہے کہ وہ حلق میں اٹک جائے گا، کھولتا ہوا گرم پانی دیا جائے گا۔ ہم اسے جھوٹ سمجھتے ہیں، اس سے بچنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ جنت کی نعمتیں ہمارا یقین ہی نہیں، جھوٹ سمجھتے ہیں، اس کو لیے کوشش ہی نہیں کر رہے۔ تو یہ بات ہے سامنے کرام، یہ دیکھیں یہ جھوٹ اور سچ، تو جھوٹی بات کو آپ سچا قرار دے دیں، سچی بات کو آپ جھوٹا قرار دے دیں۔ پیغمبر کی دعوت تو سچی ہے، سب سے زیادہ سچی بات جو ہے وہ اللہ کی ہے۔ من اصدق من اللہ قیلا، من اصدق من اللہ حدیثا، سب سے زیادہ سچی بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بات، تو سب ہے ہی سچ وہ تو ہر خامی سے پاک ہے سامنے کرام، جھوٹ کا کیا تعلق ہے اس سے؟ لیکن سارے وعدے ہمیں جھوٹے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، معاذ اللہ معاذ اللہ جھوٹے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم کوئی فکر نہ کرو، لا تخافوا ولا تحزنوا، نہ غم کرو نہ فکر کرو، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں تمہاری مدد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبریاں ہیں۔ یہ ساری باتیں ہماری نظر میں جھوٹی ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے، اللہ کی پناہ، کہ ہم اللہ کے وعدوں کو، اس کی امداد کے وعدوں کو جھوٹا سمجھتے ہیں، معاذ اللہ۔ اسی طرح رسول کی جو دعوت ہے کہ تم ایک مجھ سے کلمہ لے لو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں کہا تھا نا اپنی قوم کو کہ بھئی تم مجھ سے ایک بات لے لو، دنیا کی بادشاہی اور آخرت کی جنت میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ ابتدا میں جو تھا کہ بھئی اپنی قوم سے انہوں نے کہا کہ تم ایک چیز مجھ سے لے لو اور کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ، دو باتوں کی ضمانت، کہ عرب میں تمہاری بادشاہی ہوگی، آخرت میں جنت تمہارا مقام ہوگا۔ مان لیا قوم نے؟ نہیں مانا، جھوٹا سمجھا۔ اصل میں بات کو آگے نہیں بڑھاتا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آج بھی ہم اللہ کی بات کو معاذ اللہ سچ نہیں جانتے، اللہ کے وعدوں کو، پھر رسول کی دعوت کو ہم جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اول تو ہم پتہ ہی نہیں ہے کہ رسول کی دعوت ہے کیا، کس طرف ہے، کس طرف ہمیں بلا رہے ہیں، کس طرف دعوت دے رہے ہیں۔ رسول کی دعوت تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ پھر رسول ہمیں یہ بھی کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں میں ایک اچھی زندگی عنایت فرماؤں گا، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، دنیا میں ہم ان کو اچھا ٹھکانہ دیں گے، لیکن ہمیں یقین ہی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ کافرانہ خیال ہے، إِن نَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، اگر اے محمد ہم آپ کے ساتھ آپ کی ہدایت کی پیروی کریں تو ہمیں لوگ اچک لیں گے، اچک لیے جائیں گے، بوٹی بوٹی ہماری ہو جائے گی۔ تو یہ ہمارے خدشات ہیں۔ عام طور پہ یہ ایک تصور ہے سامعین کرام کہ دین پر عمل کرنے سے ہمارا یقین یہ ہے کہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا، ظاہری مادی طور پہ نقصان ہوگا، کوئی نہیں ہوگا نقصان۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی ایک آیت کی طرف متوجہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کیا ہوا اللہ تعالیٰ کو کہ وہ تمہیں عذاب دے اگر تم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور اس پہ ایمان لے۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ تو قدردان ہے۔ ما یفعل اللہ، ہوا کیا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ تمہیں وہ عذاب دے، ان شکرتم وآمنتم۔ دیکھیں تکالیف، آزمائشیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ کہ آپ بدحال ہو جائیں گے، نہیں، آپ خوشحال ہو جائیں گے۔ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، یہ
اس سورہ عنکبوت میں ہم نے پڑھی، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم، سورہ محمد میں ہے ویصلح بالہم، ان کی حالت میں درست کر دوں گا، ویصلح بالہم، ان کی حالت میں درست کر دوں گا۔ تو سامعین کرام یہ ساری باتیں ہیں، وَإِن تُكَذِّبُوا پہ میں بات کر رہا ہوں، اگر تم مجھے جھٹلاؤ، اگر تم میری باتوں کو جھوٹا جانو، تو پیغمبر کی باتیں کیا تھیں؟ وہ آپ نے ابھی پڑھا ہے وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، یا جو پہلی آیت نمبر 16 ہے وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تعلمون، اے میری قوم اللہ کی بندگی اختیار کر لو، اللہ کو منزل بنا کے اس کے راستے پر چل پڑو اور تقوی کی روش اختیار کر لو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو۔ تو پیغمبر کہہ رہا ہے کہ یہ بہتر ہے، تو بہتر سے یہ مراد بہتر ہی ہے نا افسوس ہے۔ بہرحال وَإِن تُكَذِّبُوا، اگر تم جھوٹا جانو مجھے یا میری بات کو جھٹلاؤ، تو یہ تو یعنی تم سے پہلے جو لوگ تھے فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تم سے جو پہلی امت تھی انہوں نے بھی جھٹلایا ہے، تو تم جھٹلا دو تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی، جھٹلایا گیا ہے پیغمبر کے پیغامات کو تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، لیکن وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول کے ذمے جو ہے وہ صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ ایک بات میں نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ ہادی جس درجے پہ بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا، وہ صرف ہادی ہوتا ہے، راستہ دکھانے والا ہوتا ہے، باقی لوگ اپنی مرضی سے اس پہ چلتے ہیں یا اس کا اتباع کرتے ہیں یا اس کی بات کو مانتے ہیں یا اس راستے پر چلتے ہیں، یہ پھر لوگوں کی اپنی ول ہے، اپنا ارادہ ہے۔ پیغمبر کا کام ما علی الرسول الا البلاغ المبین، یہ بات ذرا ذہن میں رکھ لیں۔ دیکھیں پیغمبر کا کام ہدایت تک پہنچانا نہیں ہے، ہدایت تک تو انسان اپنی مرضی سے جائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق کو اگر اس نے حاصل کر لیا تو وہ پھر منزل پہ پہنچ جائے گا، لیکن پیغمبر کا کام نہیں ہے، نہ کسی ہادی کا۔ جو داعیان الی الحق ہیں وہ ان کا کام بھی راستہ بتانا ہے، ان کے ذمے صرف بلاغ المبین ہے، صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کا، یعنی بعض ہم نے توقعات لگا رکھی ہیں کہ ہمارے پیغمبر ہمیں منزل تک پہنچا دیں گے، نہیں، کیوں پہنچائیں گے؟ ان کا کام تو تم تک پیغام پہنچا دینا ہے، اب تم نے عمل کرنا ہے اور خود کامیابی کے راستے پر جد و جہد کرنی ہے۔ جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو، محنت کرو جس طرح کہ محنت کا حق ہے۔ تو یہ ایک تصور باندھ لینا کہ بھئی ہمارے پیغمبر جو ہے اپنے مقصود تک پہنچا دیں گے بنا ہماری کوشش کیے، بنا ہمارے عمل کیے، آج یہ غلط فہمیاں بہت پائی جاتی ہیں سامعین کرام۔ پیغمبروں سے خاص طور پہ ہم نے امیدیں لگا رکھی ہیں کہ انہوں نے شفاعت جو ہے وہ حق ہے اور وہ شفاعت کریں گے، یقیناً کریں گے، ایسے میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ شفاعت کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ شفاعت کریں گے جو ان کی دعوت کو قبول کر لیں گے، جو اللہ کو اپنی منزل بنا لیں گے، جو مومن ہوں گے، جن سے غلطیاں ہوئی ہوں گی تو ان کی وہ شفاعت ضرور کریں گے۔ یہ عقیدہ جو ہے وہ اپنے ذہن میں سے، باقی ظالم کی شفاعت نہیں ہوگی، مجرمین کی شفاعت نہیں ہوگی، پھر جو امت اجابت ہے ان کی شفاعت نہیں ہوگی۔ میں تو کہہ رہا ہوں، میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم تو امت اجابت ہیں، نہیں، امت دعوت ہے۔ ہمیں حضور کی دعوت پہنچی ہے لیکن ہم نے اس کو قبول تھوڑی کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہم تک پہنچی ہے لیکن ہم اس کو قبول تھوڑی کیا، ہم تو پیغمبر کی دعوت کو جھٹلا دیا۔ تو یہ توقعات پھر یہاں بعض جاہل لوگ جو ہیں
وہ اپنے مرشدوں سے اور پیروں سے توقعات لگا لیتے ہیں کہ بس سرکار ہیں وہ ہماری خیال رکھیں گے اور روز قیامت وہ سب کچھ حق ہے سامنے کرام. میں یہ نہیں کہہ رہا، اس کا میں انکار نہیں کر رہا کہ وہ کچھ نہیں ہے، لیکن وہ متبعین کے لیے ہے. اسی طرح رسول کی شفاعت جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے حضور کی دعوت پہ لبیک کہہ دیا، اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل بنا لیا اور اللہ کے راستے پر چل پڑے. اگر پھر ان سے کوئی غلطیاں ہوتی ہیں تو اکثر غلطیاں تو اللہ تعالیٰ یہاں ہی معاف کر دیتا ہے. آپ کامل طریقے سے وضو کریں، نماز پڑھیں، آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے. توبہ طائب ہو جائیں، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. حج کر لیں، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. آخرت کا معاملہ تو بڑی دور ہے، ادھر ہی آپ کے گناہ جو ہے معاف ہوتے جائیں گے. اگر آپ کا ایمان ہے اور آپ کا تقوی ہے تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. لیکن جو مجرم ہیں، ہماری حیثیت تو مجرموں کی سی ہے. اللہ کے سامنے ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ کو منزل بنانے کے لیے، اللہ کو محبوب واحد بنانے کے لیے، مقصود واحد بنانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. تو پھر یہ ہے کہ یہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے سامنے کرام، یہ معاملہ جو ہے پھر مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ ایک دیکھیں، آپ سوچیں نا، اس بات پہ سوچیں اور پوچھیں. مجھ سے اگر کچھ پوچھنا ہے، کیونکہ میں ہی کہہ رہا ہوں، تو کسی اور سے میری بات کی وضاحت کے بجائے مجھے سے آپ پوچھ لیں تو اچھا ہے. تو چلیں، تو بہرحال یہ وہ ہے صورتحال ہے سامنے. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ. اکثر امتوں نے جھٹلایا ہے یہ رسولوں کے پیغام کو. جس طرح آج سامعین کرام میں آپ سے کہہ رہا ہوں بغیر لگی لپٹی رکھے کہ ہم نے بھی پیغمبر کی دعوت کو جھٹلا دیا ہے. ما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور رسول کے ذمے جھٹلا. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. ترجمہ: وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تم جھٹلا دو، فقط کذبا، تو جھٹلایا ہے، امم من قبلکم، بہت سی امتوں نے تم سے پہلے. وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور رسول کے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہی ہے. سامعین کرام، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. If you disbelieve communities before you have also disbelieved, the messenger is only responsible for clear transmission. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.